ہوا کرتے ہیں جو عشق کے مرحلوں سے گزر کر دنیا کو سمجھا دیتے ہیں کہ عشق اس انداز کا ہوا کرتا ہے. بے انتہا والہانہ محبت کو عشق کہا جاتا ہے. ارے ٹوٹ کر جہاں محبت ہوتی ہے اس کو عشق کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. ٹوٹنا کس کو کہا جائے گا؟ عاشق کو بیوی بچے نظر نہیں آتے. یاد رکھو، عاشق کو گھر بار نظر نہیں آتا، عاشق کو کھانا پینا نظر نہیں آتا، عاشق بھوک و پیاس کا محتاج نہیں ہوتا. عاشق تو وہ ہوتا ہے جو سب کو بھول جاتا ہے اور اپنے معشوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہی بات تھی. آپ کی نمازوں کو لیجئے، آپ کی عبادت کو لیجئے، آپ کی ریاضت کو لیجئے اور آپ کے ذکر و اذکار کو لیجئے، آپ کی تسبیح و تقدیس کرنے کو لیجئے. آپ اللہ کی طرف ایسا رجوع رہتے تھے کہ اس کی مثال آج ملنا بڑی مشکل ہے. گھنٹوں لوگ انتظار کرتے، کہاں ہے؟ صاحب نماز میں ہے، صاحب ذکر میں ہے، صاحب عبادت میں ہے، صاحب ذکر میں لگے ہوئے ہیں، تسبیح و تقدیس و تمجید میں لگے ہوئے ہیں. آپ ذرا سا اندازہ لگا لیے کہ ایسی دنیا میں جہاں ہر کوئی مصروف نظر آ رہا ہے، 5 وقت کی نمازوں کے لیے، ہر نماز کے لیے 10-15 منٹ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے. اس لیے کہ ہمارے سامنے دنیا ہے، ہمارے سامنے گھر بار ہے، ہمارے سامنے بیوی بچے ہیں، ہمارے سامنے دنیا کے مسائل ہیں. مگر ایک وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی گھر بار ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کے پاس بھی لین دین کے معاملات ہیں. مگر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے کام و کاج کو پسے پش ڈال دیا، مقصد حیات کو سامنے رکھا. مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے. اللہ کی پہچان اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم دنیا کو نہیں چھوڑتے، دنیا کو پیچھے نہیں رکھ. آدمی دنیا کو بھی سامنے رکھے گا، دنیا کے کام کاج کو بھی سامنے رکھے گا، دنیا کی رنگینیوں میں بھی گم رہے گا اور اللہ کے عشق کا دم بھرے گا، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گا، دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑنا پڑے گا، بستر کو چھوڑنا پڑے گا، دفتر کو چھوڑنا پڑے گا، مروّن غذاؤں کو چھوڑنا پڑے گا، لوگوں کے ازدحام سے باہر آنا پڑے گا، اللہ کے سامنے تنہا کھڑا رہنا پڑے گا. عزیزان کرام، یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ سب کو چھوڑ کر، محفلوں کو چھوڑ کر، محفلوں کی رنگینیاں کیسی ہوتی ہیں، لوگوں کی واہ واہ کیسی ہوتی ہے، یہ سب چھوڑ دینا پڑتا ہے، یہ سب چھوڑ دینا پڑتا ہے. کھانے اور مروّن غذاؤں کا اشتیاق کس طرح لوگوں کو للچاتا ہے، اس کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. اور رات کی نیند جو ہوتی ہے، آرام جو ہوتا ہے، آدمی جہاں سکون پاتا ہے، ارے اس کو ابھی خیرآباد کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کوئی تاج بابا بنتا ہے. آرام سے سو کر، خوب کھا کر، لوگوں میں واہ واہ کروانے والا وہ تاج بابا نہیں بن سکتا. وہ تو دنیا دار ہو سکتا ہے، وہ تو دنیا میں زندگی گزارنے کے فارمولے بنانے والا ہو سکتا ہے، دنیا کو بنانے کے منصوبے تیار کرنے والا ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی، تاج بابا کو کسی نے ایوانوں میں نہیں دیکھا، تاج بابا کو کسی نے سیاستی گلیاروں میں نہیں دیکھا. لوگوں کے ہجوم میں اپنی واہ واہ کرانے کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے تھے. وہ تو اللہ کے گھر میں بسیرا کیے ہوئے تھے، وہ تو گوشہ نشینی کو ترجیح دیے ہوئے تھے، وہ تو اللہ کی عبادت کو اولیت دے رکھے تھے. اور یہی درس دیا اپنے مریدین کو، یہی تو درس دیا اپنے متوسلین کو، آپ نے یہی تو درس دیا. اور یہی وہ درس ہے کہ وہاں جانے والا نوجوان ہوا کرتا ہے. ارے نوجوانی کے تقاضے ہوا کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے نوجوان، اس کے اپنے تقاضے موجود ہیں، اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے.
مگر اس کے باوجود جب وہ حضرت کی بارگاہ میں جاتا ہے تو ایک دم خاموش ہو جاتا ہے، نوجوانی کے سارے تقاضے وہ بھول جاتا ہے، وہ بھی عبادت کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے مریدین کو ایک خاص تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ تعلیم خدا بھی ہے، تعلیم قرآن بھی ہے، تعلیم مصطفیٰ بھی ہے، تعلیم صحابہ بھی ہے، تعلیم تابعین بھی ہے، تعلیم سلف صالحین بھی ہے، سارے بزرگوں کی ایک تعلیم ہے، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اس پر آپ کاربند بھی تھے اور اپنے ہر چاہنے والے کو کاربند بھی بنایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ سب کو کاربند بنایا، کار مروڑ کر کہتے تھے نماز پڑھا۔ اب کہاں سے لاؤ گے ایسی شخصیت کو؟ کہاں سے لاؤ گے؟ عالم ہے، مقرر ہے، خطیب ہے، مفتی ہے، کسی میں یہ مجال نہیں ہے کہ کسی نوجوان کے کان کو مروڑ کر کہے کہ نماز پڑھ۔ اللہ اکبر، کوئی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا بات، آپ ہوں گے مفتی، بے شک، آپ ہوں گے علامہ فہامہ، میں میری باپ کی نہیں سنتا، تمہاری کہاں سے سنوں گا؟ مگر یہ کیا بات ہے کہ جب ان کے سامنے آتا ہے تو ہر آنے والا دکھ ہلاتا نظر آتا ہے، جھکتا نظر آتا ہے، ان کی مانتا نظر آتا ہے۔ ارے جب تک ان کے سامنے رہا تب تک ہی نماز نہیں پڑھتا، وہاں سے ہٹ جانے کے بعد وہ نمازی بن جاتا ہے، وہ ذاکر بن جاتا ہے، وہ شاغل بن جاتا ہے، وہ عبادت گزار بن جاتا ہے، وہ تہجد گزار بن جاتا ہے۔ یہ مشن ہے، مشن مصطفیٰ، یہ مشن ہے مشن صحابہ، یہ مشن ہے مشن سلف صالحین۔ بزرگان دین کا یہی مشن ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، اور اس کا انہوں نے برملا بھی اور اپنوں میں بھی اور بیگانوں میں بھی ہر جگہ اظہار کیا۔ اور سب سے بڑی بات سارے کاموں کاج کو انہوں نے بعد میں رکھا، عبادت و نماز کو پہلے رکھا۔ اور یہی درس ہے، یہ صرف حضرت کے مریدوں کے لیے ہی نہیں، یہ ہم سب کے لیے درس ہے حضرت کی زندگی کا، کہ ہم سب نمازوں کو اولویت دیں۔ ارے نماز تو سب پڑھتے ہیں جی، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، فجر کی 2 رکعت، مغرب و عشاء کی پڑھ لیے، مگر کمال دیکھو، کمال تو نفیلے پڑھنے میں ہے، کمال تو سنت کی ادائیگی میں ہے۔ فرض پڑھنے والا کوئی کمال نہیں کر رہا ہے، کمال تو نفل پڑھنے والا کر رہا ہے، کمال تو سنت پڑھنے والا کر رہا ہے، اوابین کی ادا اوابین پڑھنے والا کمال کر رہا ہے، تہجد پڑھنے والا کمال کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، چاش وہ اسلام کے کو لزوم، اس کا لزوم اختیار کرنے والا با کمال ہوگا۔ فرض پڑھا، ظہر کی 4 رکعت پڑھے، 2 رکعت سنت، بعض دیکھے لوگوں کو ہٹا، اسی وجہ سے ہر مسجد میں لانا پڑ رہا ہے سامنے سے گزر، اور وہ بھی بہت ہی بے احتیاطی کے ساتھ سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ نمازی کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہوتا، چونکہ ان کے پاس مسجد میں ٹھہرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ موبائل دے دو، 1 گھنٹہ کھڑا ہو جائے گا، رات پوری گزر جاتی ہے، موبائل دیکھتے ہوئے کسی ایک نکڑ پر، کسی ستون کوٹے کا دے کر، کسی چبوترے پر بیٹھ کر، آج کا ہمارا نوجوان پوری رات گزارنے کے لیے تیار ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سجدہ ریز ہونے کے لیے انہوں نے اپنے مریدین کو تیار کیا، اپنے چاہنے والوں کو تیار کیا۔ جو ان کو دیکھتا تھا وہ نمازی بن جاتا تھا، جو ان کو دیکھتا تھا نمازی بن جاتا تھا۔ یہی تو بات ہے۔ آپ نے قاضی مخلص سے سنا کہ آپ کو دیکھ کر بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ بھی اسلام کو قبول کر دیا،
ان کے علم میں یہ ہے کہ 5000 ہوں گے جو اسلام قبول کیے، یہ ان کی تعداد ہے، میں کہوں گا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ کئی مرتبہ میری بھی حضرت سے گفتگو ہوئی تو ایسے لوگ سوال لے کر آتے تھے حضرت کے پاس، اگر آپ یہ بتا دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو ایک مرتبہ مجھ سے بھی آپ نے فرمایا تھا ایک ایسی شرط ہے، اب وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیا ایسی شرط پوری کی جا سکتی ہے فلاں فلاں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ نہ تو تقریر کرتے تھے، خطاب نہیں کرتے تھے جیسا خطبہ خطاب کرتے ہیں، واعظین واعظ کرتے ہیں، اور نہ آپ کی تحریر۔ ارے تبدیلی کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ مؤثر ہیں، یا تو تقریر کرو، اسی لیے کہا گیا اپنی تقریر سے لوگوں کے ذہن کو بدلتا ہے، محرر اپنی تحریر سے لوگوں کے دل کو بدلتا ہے۔ مگر دیکھو نہ تقریر ہے نہ تحریر ہے، اس کے باوجود لوگوں کے دل بدلے ہوئے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی، بدل کے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ نگاہ ولی ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ زندہ باد۔ نگاہ ولی کی بات آپ جتنے سے یاد رکھ کے چلے جاؤ تمہارے دل کو پڑھ لیتے، آپ کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں چاہے وہ بارگاہ شیخ تقل ہو کہ بارگاہ شیخ خواجہ تقل ہو کہ کوئی بھی آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں یہاں بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے اندھے ہم ہیں، ہم چاہتے ہیں سنانا مگر جب وہ ہم سے غافل ہوا کرتے ہیں، ہر آنے والے کی وہ اس کے پورے ریکارڈ کو جانتے ہیں، آنے والے کی ضرورت کو پہچانتے ہیں، اور اس کے لیے کیا عطائیں چاہیے مولا سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور ان کے لیے پیسے سناتے بھیجتے ہیں۔ تو آنے والا ان کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ جان لیتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے، وہ پہچان لیتے ہیں۔ بس آنے والا آئے تو محبت سے آئے، والہانہ محبت سے وہاں حاضری دے۔ تاج بابا چلے گئے، مجھے یقین نہیں ہوتا، اور یقین نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کب گئے؟ وہ تو جگہ بدلے ہیں، وہ تو مقام بدلے ہیں، وہ جہاں بھی ہیں اپنے سارے چاہنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے منگتوں کو دیکھ رہے ہیں، منگتوں کی جھولیوں کو بھر رہے ہیں۔ وہ کہیں نہیں گئے، وہ آپ کے پاس ہیں، وہ آپ کے دل میں ہے، وہ آپ کی نظر میں ہے۔ اگر آپ ایسی نظر پیدا کر دیں گے، اگر آپ دل میں ایسا مقام بنا لیں گے کہ یہاں تاج بابا کو رکھوں گا تو وہاں وہ آ کر بیٹھ جائیں گے، آپ ان کو دیکھتے رہیں گے۔ سنو، یہ پیری مریدی جو حضرت نے کی ہے، اور جتنے سراسر میں پیری مریدی ہوتی ہے، اس کا پہلا اور بنیادی قاعدہ ذہن میں رکھو۔ پیری مریدی چلتے کیسی ہے، فیض کیسے پاتا ہے انسان، فیضیاب کیسے ہوتا ہے، سلسلوں کا فیض کیسے ملتا ہے، نبی کا خود کیسے حاصل ہوتا ہے، اللہ کی خود کی منزلیں وہ کیسے طے کرتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بنیاد اس کا پیر ہوا کرتا ہے۔ تصور شیخ، سبحان اللہ، پیر کا تصور، بے شک، جو پیر کے تصور کو جما لیتا ہے، اسی پر لگتا ہے۔ کیا کہیں؟ سفیا نے کہا اسی پر ٹائم لگتا ہے کہ پیر کا تصور چلے، جب پیر کا تصور آپ جما لیں، یہاں کامیاب ہو گئے تو صرف 2 قدم ہے، بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے، سرکار اٹھا کے آپ کو بارگاہ الہی میں پہنچا۔ وقت لگتا ہے، اور یہاں پیر کیسے ہوتے ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، کرتے ہیں، پھرتے ہیں، عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ سارے آپ مراحل دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں شیطان و نفس آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کے حالات کو دیکھ کر آپ کے تصور میں کمی زیادت ہوتی رہتی ہے۔ مگر اگر جم جائے، اس میں کمال حاصل ہو جائے، تصور شیخ میں کامیاب ہو گئے،
تو پھر ہر منزل کامیاب، ہر مرحلہ کامیاب۔ اب حضرت نہیں ہے، اب کیسا کرنا؟ تو بھی پیر کا تصور آپ جمائیں، اس کے لیے کیسا؟ میں بول دیا سن لیے جم گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وقت لگانا پڑتا، آپ کو بیٹھنا پڑتا، رات کے اندھیرے میں بیٹھو، بستر پہ بیٹھو، مسجد میں بیٹھو، کہیں بھی بیٹھو، اگر ایسا ہو کہ تمہارا پیر تمہارے سامنے جیسا ان کی زندگی میں آپ بیٹھتے تھے حضرت کے پاس جا کے، ویسے ہی آپ تصور کریں کہ میں حضرت کے سامنے ہوں، حضرت میرے روبرو ہیں۔ اگر یہ تصور جمتا رہے، ان کا چہرہ جب آپ مرید ہو رہے تھے تو ان کے چہرے کو آپ نے دیکھا تھا، وہ نقش اول ہوتا ہے، اسی نقش اول کو جمانا، اسی نقش اول کو اچھی طریقے سے جمانا، اور جم جائے، اور فوری نہیں جمتا، جماتے جماتے جمتا ہے۔ جماؤ، یاد کرو ان کو، رو ان کے کمالات کو یاد کر کے، ان کے معاملات کو یاد کر کے رو۔ یہ رونا بھی عزت پیدا کرنے کی علامت ہے، اس سے بھی نسبت پیدا ہوتی ہے۔ ان کے تصور کو جماؤ، اس سے بھی نسبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں، اگر اس میں آپ کامیاب، اور یہی تو کر رہے تھے۔ اب بتاؤ، اب خواجہ نظام الدین محب الہی کی خانقاہ کا ذکر پڑیں گے، اب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا ذکر پڑیں گے، پیر نصیر الدین چراغی تحریر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا ذکر، حضرت بندہ نواز کی شیخ تکر ان کے خانقاہوں کا آپ ذکر پڑھیں گے تو ہوتا کیا تھا؟ خانقاہ ہوتا کیا تھا؟ جلسے جلوس نہیں، وہاں تو یہی ذکر و اذکار، وہاں تو تصور شیخ، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں دوڑ لگانے کے طریقے بتائے جاتے، مراقبے کروائے جاتے، رب کی بارگاہ میں بٹھایا جاتا، وہ خود کی منزلیں طے کرانے کے لیے فیس دیکھتا رہتا کہ اس کا گراف کہاں سے کہاں تک پڑا ہے، پڑھتے رہتا گھٹتے رہتا، پڑھتے رہتا گھٹتے رہتا۔ اس کی وجہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ حضرت انسان، اور حضرت انسان کے پیچھے شیطان اور اس کا نفس اس کو زیر کرتے رہتا۔ جب یہ زیر کرتا تو یہ بلند ہوتا، یہ مغلوب ہوتا تو پھر یہ نیچے آتا، اور پھر اپنی نگاہ سے اس کو ایسے ہی کرتے 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 اوپر بلند کر دیتا اور اس کو فائز کر دیتا۔ جب فائز ہوتا ہے پیر نصیر کی خانقاہ میں تو وہ بندہ نواز بنتا ہے، جب وہ فائز ہوتا ہے خانقاہ نظام الدین میں تو وہ پیر نصیر بنتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، اپنی جوانی کو پائمال کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو بنا کر دیا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو بنا نہیں کرتے تب تک بلندیاں نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے جھبے کبے، یہ ہماری تقریریں، یہ ہماری کتابیں ہمیں قرب الہی کے وہ مناظر نہیں دکھا سکتے۔ ارے وہاں تو اپنے آنکھوں کے تیل کو جلانا ہے، وہاں تو دل کو جلانا ہے، وہاں تو اپنے آپ کو ملیا میٹ کرنا ہے۔ ملیا میٹ کرنے کے بعد بھی یہ مقام پاتا ہے۔ لاکھوں کا مجمع کسی کے جنازے میں آ جانا یہ کمال کی بات، یہ بہت ہی آسان بات نہیں ہے۔ ارے انہوں نے جلایا ہے اپنی آنکھوں کے تیل کو، انہوں نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں ملیا میٹ کیا ہے۔ ارے گھنٹوں رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس کمر کے جھکنے کے باوجود رب کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمیشہ کھڑے رہنے کی تمنا رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے۔ کبھی اللہ کے ذکر سے اپنے کو غافل نہیں کیا۔ ارے تب ایسے حالات ہوتے بھائی، تب لوگ متوجہ ہوتے ہیں، تب لوگ آتے ہیں۔ یہ لوگ کیسے ہیں؟ جلسے میں آپ کو اس طرح آسان، کسی اور میں نہیں، دعوتوں میں نظر آتے ہیں، دین کے کاموں میں نظر نہیں آتے۔ یہ میت، یہ جو نماز جنازے اتنے ہی پڑھے جاتے ہیں سارے، ان کے پاس دیکھو آپ کتنے لوگ آتے ہیں
اور وہاں تکفین کے وقت کتنے لوگ رہتے ہیں، کیسے خالی ہو جاتے ہیں، کیسے غائب ہو جاتے ہیں. مگر بات کیا ہے، تاج بابا کے جنازے میں بھی بڑی کثرت اور تکفین کا معاملہ کتنا پیچیدہ ہو گیا. ارے وہاں سے جنازہ پہنچنے میں کتنی تاخیر ہوگی. بات کیا ہے، بات یہی ہے کہ اللہ نے اس بندے کو اتنا معتبر کر دیا، اتنا محترم کر دیا، اتنا محتشم کر دیا، اتنا اعلیٰ اور اتنا افضل بنا دیا کہ سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے. سب چھوڑ دیا، نہ گھر یاد ہے، نہ گھر والے یاد ہیں، نہ کام کاج یاد ہے، سب چھوڑا انہیں کے پیچھے پڑ گئے. اور تب تک وہ نہیں ہوا، وہاں سے نہیں ہلے. آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، یہ سارے چیزیں اس بات کی شہادت دیتے ہیں یہ اللہ کا ولی تھا. سبحان اللہ. بے ولی شک ہونا خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ عاشق تھی. عاشق نہ ہو تو ولی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. عالم نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. اللہ جس کو مرتبہ ولایت عطا کرتا ہے اس کو اپنا خاص علم بھی عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنا عشق بھی عطا کرتا ہے. وہ عاشق تھی جیسا کہ مولانا نے کہا. اور بہت مجھے اس بات پر کہنے کو بڑا فخر بھی ہوتا ہے. میں کئی جگہ کہتا رہتا ہوں، وہ جو گوشے گزرے صراط علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے بنایا، ارے تاج محل کو بنانے والے کو وہ سکون نہیں مل سکتا، چار مینار بنانے والے کو وہ سکون نہیں ملتا. 400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، چار مینار اپنے آبادات کے ساتھ موجود ہے. تاج محل ایسی عظیم عمارت بن کر ٹھہری ہوئی ہے، ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے، 7 عجوبوں میں اس کا شمار ہے. مگر یہ ہیٹ ہے، یہ بیکار ہے. اس حضرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوستوں، جب کوئی تاج محل جاتا ہے، جب کوئی چار مینار دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کے دل کے حالات کیا رہتے ہیں؟ ایک تفریح. کیا وہاں جانے والا ذکر کرتا ہے؟ کیا وہاں جانے والا نبی پر صلوات پیش کرتا ہے؟ نہیں کرتا. مگر یہ کیسا حجرا ہے کہ یہاں جانے والا اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے. جب تک وہاں ہوتا ہے نبی پر درود پڑتا ہے. ارے وہ مقرب الہی کیوں نہ بنے جو نبی پر درود نہ پڑے؟ جب تک وہاں ہوتا ہے وہ مقرب بارگاہ الہی ہوتا ہے، مقرب بارگاہ رسالت ہوتا ہے. ایسا انہوں نے ایک ایسا چشمہ جاری کر دیا ہے، صبح قیامت تک وہ جاری رہے گا. جو وہاں جائے گا وہ قرب مصطفیٰ حاصل کرے گا. درود تو وہ ہے، یا رسول اللہ. درود تو وہ ہے، ہر درد کی دوا ہے. صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے. صلی علی محمد. جو اس کو اختیار کر لیا وہ ہر پریشانی سے نجات پا گیا. اس کی کیسی بھی پریشانی ہو وہ وہاں رفع ہو جاتی ہے، وہاں دفع ہو جاتی ہے. ارے جا کر وہاں بیٹھنے والوں سے پوچھو. ایک صاحب نے مجھ سے کہا، یہ حال کی 4 یا 5 دن پہلے کی بات ہے. سید سالار صاحب زندہ ہیں، مسجد شاہانہ کے قریب فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے. انہوں نے کہا مصعب میں خواب دیکھنا. سب کیا خواب ہے بھائی؟ خواب یہ ہے کہ میں، میرے پورے گھر والے، میں اور میرے پورے گھر والے، میری بیوی، میرے سارے بچے، سب ہم مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا شاید آپ درود پڑھتے ہیں، اس کو اور زیادہ کرو، اس میں اور اضافہ کرو. تو انہوں نے کہا مصعب میں تہجد کی نماز پڑھ کے سوتا نہیں، بیٹھا رہتا ہوں فجر کے انتظار میں. فجر پڑھ کے سیدھا حجرے صلاۃ نبی کی طرف پہنچ جاتا سبحان اور اللہ. وہاں بیٹھ کر درود پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا اسی کا تو فائدہ ہے.
سبحان اللہ اسی کا تو پہچان ہے. آپ یہاں گئے جسمانی طور پر اکیلے اور وہاں پورے گھر والوں کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو بولتے ہیں پہچان. یہ حقیقت ہے دوستو. آج ایک صاحب ملے جوان کے بعد, وہ کبھی بھی نہیں بولا تھا, فون کر کے بولے صاحب کا 2 منٹ آئے گیا کھانے کے بعد بولے یہ وہ تو پھر بات نہیں. اس کے بعد بولے تاج بابا کا چہرہ اور چاند دونوں ایک جگہ کو مسا. ہاں ہاں ہاں, کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ دیکھیے قدرت بولنے لگا تھی. بے شک. اور میں بولا یہ میری تقریر کا مواد ہے, شاید حضرت بولیں گے بولو کیا آج ہے نا تمہارا بیان, اس کو بول دو. تو بول رہا ہوں, کیا بولا ہوں, تاج بابا کا چہرہ اور چاند. ایسا نورانی چہرہ. میں جاتا تھا 1 گھنٹہ میں جاتا تھا حضرت کے پاس. میں جاتا تھا, بہت مصروف کاروبار, مارکیٹ میں کپڑے کی کاروبار کرنے والا کتنا مصروف رہتا, بہت مصروف. اور وہ یہ کہتا کہ میں جاتا بیٹھا پر 2 گھنٹے بیٹھ جاتا. آپ بھی جانتے شکیل علی مچھالے فیملی کا ہے وہ بچہ, 2 گھنٹے بیٹھ جاتا اور میں چپ بیٹھتا. خواہش کا تھی میرے بہنوں کی شادیوں کا مسئلہ لے کے پڑ جاتا. اب ان کے سامنے بولنا بھی دل نہیں پتا, ان کو دیکھتے اوپر پڑ جاتا تھا میں. تو اس کے بعد شادیاں بھی ہو گئی, گھر کو بلایا تو حضرت بولے ہمارے گھر والوں ہمارے ابا کے سامنے یہ بچہ آتا تھا چپ پڑ جاتا تھا اور بہنوں کا سوال اس کا رہتا تھا, اب بتا رہا ہے کہ وہ پورا ہو گیا ہے سبحان اللہ. اور مجھے گھر لے کر آیا ہے. تو کون سی دکان ہے, چھوٹی سے چھوٹی دکان, بڑی سے بڑی سی دکان. بڑی دکان میں تو جاتے ہیں, مساو بھی جاتے ہیں, صاحبہ بھی جاتے ہیں, سب جاتے ہیں. چھوٹی دکان پہ جا کے بتاؤ 5 ڈبہ ہے سرکار, آپ کسی آپ کو اوپننگ کی میری چھوٹی سی دکان ہے سرکار آئے گی, ان کے سامنے وہ شخص اور دکان نہیں ہوتی. آنے والا اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے بندے کے دل کو ڈھارس دینا, سکون دینا, یہ ولایت کی علامت ہے. سبحان اللہ. اور دوسرے لوگ عام لوگ جو چل رہا ہے یہ کیا کر سکتا بابا, بلا تو رہا ہے, ہماری ضرورت پورا کریں گے. آنے جانے کے لیے جیسا نہیں دکھ رہا ہے, پیٹرول کا بھی خرید جیسا ایسا کرو میں. اب کسی تو وہاں کے امام صاحب سے باتیں دلا رہا ہوں, میں آ جاتا ہوں, کبھی آیا تو آپ کی دکان پہ پڑ جاتا ہوں چکر دینے کے لیے. مگر وہ بات نہیں, اللہ والے یہ نہیں دیکھتے, اللہ والے تو یہ دیکھتے ہیں اللہ کا بندہ ہے, یہ پریشان حال ہے, یہ ضرورت مند ہے. اگر میرے جانے سے اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے, ارے دلوں کو سکون پہنچانا بھی عبادت ہے. ارے عبادت صرف ذکر کرنا ہی عبادت نہیں ہے, ان پریشان حالوں سے اپنے آپ کو جوڑنا بھی عبادت ہے. بیماروں کی عبادت عیادت بھی عبادت ہے, اور لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچانا بھی عبادت ہے. وہ ہر عبادت کے ہر شعبے کو اپنے اندر مسائل دیتے ہیں. میں بہت کم جانتا ہوں, یہاں بیٹھے ہیں ہمارے فخرالدین صاحب صاحب یہ بہت جانتے ہیں, ان کو گھر والے ہیں, گھر کے سارے حالات جانتے ہیں. بہرحال ہم تو یہ جانتے ہیں کہ حضرت نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا, اور ان کا یہی درس ہے سارے مریدین متقدین محدین اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہی درس ہے, خصوصاً اہل ملکہ کے لیے اور خصوصاً مریدین متقدین کے لیے یہی درس ہے کہ جو میرے اصول سے زندگی گزارنے تھے یہ تم کی اختیار کرو. آج میں کامیاب سمجھا گیا ہوں, تم بھی کامیاب ہو جاؤ. اس فارمولے کو میں لے کے جا رہا ہوں, اپنی زندگی کا ایک نقشہ بنا کے لے کے جا رہا ہوں. اس نقشے پر اپنی زندگی کو تعمیر کرو, میرے اس منصوبے کو اپنی زندگی میں رائج کرو. اگر تم اس پر کاربند رہو گے کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو استاد محترم تنویر ملت الحاج مولانا محمد تنویر احمد صاحب, جیسا کہ بارہا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جلسے کے اختتام پر
اذان بھی ہوگی اور جماعت کے ساتھ نماز کی جائے گی. یہ تھے استاد محترم جو اپنی کتاب سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. حجر قیامت کا حادثہ ہے، اشک ہے آستی نہیں ہے. یہ اشعار کو غور سے سنیے. حجر قیامت کا حادثہ ہے، جس دن تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چل بسے، میں بولتا ہوں، میں کہتا ہوں، پورا گلبرگہ قیامت کی طرح نظر آ رہا تھا. پورا گلبرگہ قیامت کی طرح نظر آ رہا تھا. عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمین کی رونق چلے گئی ہے، افق پہ مہر مبیں نہیں ہے. زمین کی رونق چلے گئی ہے، افق پہ مہر مبیں نہیں ہے. تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہے جو ہنسی نہیں ہے. تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہے جو ہنسی نہیں ہے. مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے اب تک یقین نہیں ہے. مجھے تیری مرگ ناگہاں کا ابھی تک یقین نہیں ہے. یہ کون اٹھا کہ دیر و کعبہ شکست دل خستگام پہنچے. یہ کون اٹھا کہ دیر و کعبہ شکست دل خستگام پہنچے. جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے، عوام پہنچے، خواص پہنچے، عوام. یا رسول اللہ. تیری لہت پہ خدا کی رحمت، تیری لہت کو سلام پہنچے. تیری لہت پہ خدا کی رحمت، تیری لہت پر سلام پہنچے. مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے اب تک یقین نہیں ہے. اب آئیے بلا کسی تاخیر علامہ قاری پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید صاحب اکبر، صدر شعبہ اردو، خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی سے بڑی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات میں اظہار فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. زور سے نعرہ دیجیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. فیضان شیخ تقی زندہ باد، فیضان شیخ تقی زندہ باد.